اور ہمارے سامنے نتیجہ آیا ہے اور وہ اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کیا نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ پی پی 133 ننکانہ صاحب 2 کا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ آزاد امیدوار محمد عاطف یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ نون لیگ کو یہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رانا محمد ارشد ہیں نون لیگ کے، جنہوں نے 42,080 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جیتنے والے آزاد امیدوار محمد عاطف ہیں، جنہوں نے حاصل کیے ہیں 45,637 ووٹ۔ پی پی 133 ننکانہ صاحب 2 کا نتیجہ ہے، جس میں محمد عاطف صاحب جیت چکے ہیں، انہوں نے 45,637 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ہارنے والے کینڈیڈیٹ ہیں رانا محمد ارشد، جو کہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہار چکے ہیں۔ یہ بھی صوبائی سطح کے اوپر ایک اپسٹ ہے۔ رانا محمد ارشد جو ہے، میاں نواز شریف نے ان کے نعرے لگوائے تھے یہاں جب ننکانہ صاحب اپنی کمپین کرنے کے لیے گئے تھے، اور اب جو ہے آزاد امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ سیٹی بجی ہے، ٹرین آئی ہے، نتیجہ لے کر پی پی 133 صوبائی حلقہ ہے، اور یہاں سے آپ کو بتا دیں ننکانہ صاحب 3 سے آزاد امیدوار کامیاب میدان مارا ہے۔ جناب محمد عاطف صاحب ہیں، اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں رانا محمد ارشد، جو رہ گئے ہیں پیچھے۔ جی ہاں، وہ ہار گئے ہیں بلکہ، اور یہ مکمل نتیجہ، کمپلیٹ نتیجہ ہے جو کہ ہم نے عوام کے سامنے رکھا ہے۔ اور یہاں پر ننکانہ صاحب میں مسلم لیگ نون کی جانب سے جلسہ کیا گیا۔ میاں صاحب نے یہ جو رانا محمد ارشد صاحب ہیں، ان کے نعرے بھی لگوائے اور لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ بھی لیا۔ یہ سینئر رہنما ہے صوبائی سطح پر، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اپسیٹ ہو گیا ہے۔ صحیح، مطلب اپسیٹ کے لیے تیار رہے ہیں۔ جی دیکھیے، مینٹلی تو اب دیکھیں سیاسی جماعتیں تیار ہوتی ہیں، جیتنے والے ہاریں گے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے کیا آ جائے، ایسا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھیں خیبر پختونخوا کا ایک اور حلقہ ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا۔ جی اطہر، ایک اور رزلٹ ہے، ناظرین سے شیئر کرتے چلتے ہیں۔ پی کے 67 کا رزلٹ ہے اور اس میں جیت چکے ہیں محبوب شیر، جو آزاد امیدوار ہیں 15,127 ووٹ لے کر، اور اے این پی کے امیدوار ہیں نثار احمد، جو ہار چکے ہیں 7,413 ووٹ لے کر۔ مجھے ابھی تک یاد نہیں پڑتا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتا ہو۔ تمام کے تمام آزاد امیدوار وہاں سے جیت رہے ہیں۔ یہ ایک اور مکمل نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ محبوب شیر جو ہیں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں تھے اور 15,127 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور اے این پی کے رہنما 7,413 ووٹ حاصل کر سکے۔ نثار احمد کو انہوں نے مات دی ہے، ان کو شکست دی ہے، اور بیلون آگے ہیں، نتائج لے کے آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ جیت چکے ہیں اور اے این پی کے امیدوار جو ہیں وہ ہار چکے ہیں۔ محبوب شیر نے یہ سیٹ جیتی ہے پی کے 67 15,127 ووٹ حاصل کر کے، جبکہ نثار احمد نے اے این پی کے امیدوار ہیں 7,413 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ صحیح، جی ہاں، نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا سے جو نتائج سامنے آئے ہیں، یہاں پر ٹرینڈ یہی فالو ہو رہا ہے، اور ہم اپنے شرکا سے یہ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ آزاد امیدوار خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں جیتتے ہوئے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں میکسیمم۔ جی دیکھیے آزاد امیدوار جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اور بہت ضروری ہے کہ 3 دن کے اندر 72 گھنٹوں کے اندر جو آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے اعلان کرنا ہے، کسی جماعت کے ساتھ افیلیشن اپنی بتانی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی بہت ساری قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا پڑے گا، کیونکہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی تحلیل تو نہیں ہوئی، ایز اے پارٹی تو ختم نہیں ہوئی، انتخابی نشان نہیں تھا ان کے پاس، لیکن سلمان اکرم راجہ کا ایک کیس ہمارے سامنے ہے جو کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے رجوع کیا اس سلسلے میں کہ آزاد امیدوار کی حیثیت ان کی ختم کی جائے اور پارٹی سے تعلق جو ہے وہ اس کو مینشن کرنے دیا جائے، لیکن وہ درخواست مسترد کی گئی ان کی امیدوار سے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا گیا۔ معاملہ بھی الیکشن کے بعد اب ہوگا، انٹرا پارٹی الیکشن ظاہر ہے اس میں بھی چونکہ یہ معاملہ ریزالو بھی ہوگا، تاکہ وہ جو امیدوار تھے وہ اپنی کیمپینز میں لگے ہوئے تھے، اپنے حلقوں میں موجود تھے، اور اگر ایک بار پھر وہ اسی طرح کر لیتے تو شاید دوبارہ سے انہیں قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا یا لوگ وہاں پر پہنچ نہ پاتے، اس لیے انہوں نے پریفر کیا کہ وہ جو الیکشنز کے بعد اس کو رکھیں، اور اب دیکھتے ہیں الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کیا آتا ہے۔ ابھی تک کچھ بھی واضح طور پر کلیئر اینڈ آؤٹ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں جو ہم اپنے ناظرین تک قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے پہنچا رہے ہیں کہ کون سا امیدوار آگے ہے، کون سا امیدوار پیچھے ہے۔ بہت بڑے بڑے اپسٹ بھی ہوئے ہیں جنہیں اکثر ہم بھی اناؤنس کرتے ہوئے حیران ہوتے کہ اچھا یہ ہو گیا۔ جی، اور یہ دیکھیں جمہوریت کا حسن یہی ہے، جب آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اس کا حسن یہی ہے کہ عوام کی جو رائے ہے وہ معتبر ہوتی ہے، عوام کو پوری طرح سے یہ حق حاصل ہے، آئین اور قانون پاکستان کا جو نظام ہے انہیں یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو، اپنی مرضی کے امیدوار کو
वो वोट दें और बगैर किसी प्रेशर के दें, और ये हमें नजर भी आया है। हमने जितने भी इलेक्शंस देखे हैं बहुत अच्छे इस बार नजर भी आए हैं। देखिए बहुत सारे हमारे अपने घरों लोग वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं, वो फिर आके बताते हैं कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इक्का दुक्का जगह ऐसी होती हैं जहां पर कुछ मसले मसाइल होते हैं हमेशा। मैंने ये देखा है कि पिछली टर्न में जो इलेक्शन हुए थे उसकी बार इस बार इंतजाम खासे अच्छे थे, और एक और नतीजा आ गया। सिंध की सूबाई असम्बली की नशिस्त है जिसका नतीजा हमारे सामने आया है। पीके 51, ये खैबर पख्तूनख्वा का हल्का है सवाबी 3 से। यहाँ पर अब्दुल करीम जो हैं आज़ाद उम्मीदवार, ये जीत चुके हैं, जबकि नून लीग के रहनुमा यहाँ से हार चुके हैं। जी हाँ, आपको एक बार फिर बताते चले, पीके 51 यानी 51 का नतीजा है। अब्दुल करीम साहब जो हैं वो जीत चुके हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं और वो जीत चुके हैं। एक और नतीजा आ चुका है जो आप तक हम पहुंचाते हैं। PS 51, PS 91 उमरकोट 3 का नतीजा है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद तैमूर तालपुर जीत चुके हैं 58,958 वोट लेकर। दोस्त मोहम्मद जो हैं वो 27,725 वोट लेकर हार चुके हैं। जी हाँ, तस्वीर से तो ये बड़े यंग नजर आ रहे हैं ये जो जीते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट। बिलावल की जानिब से ये कहा भी गया था कि मैं जो है वो नौजवानों के मायूस है नौजवान, और मैं जब आऊँगा वो तब्दीली लेकर आऊँगा, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा का उम्मीदवार का जीतना जो है मेरा ख्याल है इस बात की अक्कासी कर रहा है। देखिए वो ये दावा भी कर चुके हैं और इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि वो चूंकि खुद एक नौजवान है तो वो नौजवानों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है। ऐसे ही चाहिए, हम वो पुराने चेहरे देख देख कर पुरानी पॉलिसीज फॉलो कर करके थक चुके हैं। लेकिन देखिए बुजुर्गों को साथ रखना चाहिए। बुजुर्ग घर में भी बहुत जरूरी होते हैं, सियासत में भी बहुत जरूरी होते हैं। PS 44 का नतीजा हमारे सामने आया है। सिंध असम्बली की ये नशिस्त है। PS 44 सांगड़ 5, यहाँ से शाहिद थीम जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ये कामयाब हो चुके हैं। मुकम्मल नतीजा है 60,385 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 49,143 वोट हासिल करने में कामयाब हुए मोहम्मद बख्श साहब। लेकिन आपको ये बता दें कि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीट अपने नाम करने में कामयाब हुई है। PS 44, PS 44 का नतीजा है। शाहिद फहीम साहब जीत चुके हैं, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। 60,385 वोट लिए। मोहम्मद बख्श साहब GDA से जिनका ताल्लुक है वो हार चुके हैं, 49,143 वोट लिए हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है और ये जो नशिस्त है वो जीत चुकी है। PS 44, PS 44 में शाहिद फहीम इस सीट को अपने नाम कर चुके हैं 60,385 वोट लेकर। मोहम्मद बख्श जो GDA से ताल्लुक रखते थे 49,143 वोट लेकर हार चुके हैं। फर्क है वोटों का काफी अंतर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत फर्क के साथ जीत रही है, खासतौर पर सिंध में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आए हैं कैंडिडेट जो उनके जीते हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों चाहे वो कौमी असम्बली के हों। अभी तो ये कुछ जो हल्के हैं उनके रिजल्ट्स आए हैं, अभी तो बहुत सारे हल्कों के रिजल्ट्स आना बाकी हैं और हमारे सामने बहुत सारे रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। आपको ये बताएं कि PS 44 का ये जो रिज़ल्ट आया है, अब सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और